اچھا جی، یہ جو آپ مہنگائی مارچ کی ریلی نکال رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو واقعی احساس ہے مہنگائی کی عام آدمی کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، الیکشن جو منعقد کیے جاتے ہیں یہ بھی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مہنگائی ایک مسئلہ تو ہے، اس وقت ہر بندے کا مسئلہ ہے، اور مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی۔ تو اس مسئلے کو اجاگر کرنا، اور جن لوگوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے وہ اس وقت تخت کے اوپر بیٹھے اور وہی ذمہ دار ہیں، ان کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر یہ جو کھلبلی مچی ہے یہ ان کی وجہ سے مچی ہے، اور جب تک ان کو تخت سے اتارا نہیں جائے گا اور دیانتدار اور اہل لوگ تخت کے اوپر نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نہیں لگتا سر کہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے اور کہ اپنے حلقے میں جائیں، کمپین کریں؟ اس سے پہلے آپ کو پچھلے جو 4 سال گزرے جب کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی رہنما کو مہنگائی کا خیال نہیں آیا، جبکہ اب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اور آگے نئے الیکشن کی کمپین شروع ہو رہی ہے اور ساری جماعتوں کو اب مہنگائی کا خیال آ گیا اور ریلیاں میں نکالنی شروع کر دی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مہنگائی کے خلاف ایک نہیں کئی جلوس نکالے اور اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا۔ میں خود اس مسئلے میں یعنی اس جلوس میں موجود تھا جو واپڈا کے دفتر کے سامنے۔ اب ظاہر ہے مہنگائی، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ٹیکس زیادہ اور اس طرح کی چیزیں، ان کے خلاف جماعت اسلامی ہمیشہ میدان میں رہی ہے اور عوام الناس کے مسائل کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتی رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر جماعت اسلامی کو یہاں سے راجہ جنگ سے اکثریت ملتی ہے تو ان کے جماعت اسلامی کا کیا لائے عمل ہوگا راجہ جنگ کے لیے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے۔ یہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے صفائی کا، بڑا مسئلہ ہے سڑکوں کا، بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا، بڑا مسئلہ ہے میڈیکل سہولتوں کا، یہ میسر نہیں ہے۔ اور پھر دفتروں کے اندر لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دفتر میں، کوئی واپڈا کا ہو، کچہری میں ہو، تھانہ ہو، تو وہاں پہ دراصل لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب جماعت اسلامی آئے گی تو وہ انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرے گی اور لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کرے گی۔ اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر گیس کا کنیکشن چاہیے، بجلی کا کنیکشن چاہیے تو 6 مہینے سال جو ہے بندہ دفتر کے چکر ہی لگاتا رہے۔ وہ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ وہ رشوتیں وصول کرتے ہیں، اور یہ حکمرانوں کا کام ہے، ہمارے ایم پی ایز ایم ایل ایز کا کام ہے کہ وہ افسروں کو پوچھیں۔ سید عبدالرشید کراچی سندھ سے ایم پی اے منتخب ہوا اور وہ جتنی یعنی مالی بینیفٹس ہیں وہ سارے حلقے کے لوگوں کو جمع کرا دیتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اوپر نہیں خرچ کرتا۔ 6-7 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدن ہوتی ہے ایک ایم پی اے کی، وہ پیسے خود نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو جماعت اسلامی جب آئے گی تو اکانومی ہوگی ہائی لیول پہ بھی۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے 150 گاڑیوں کا حکم دیا، نئی گاڑیوں کو درآمد کرنے کا۔ تو پاکستان کے حالات اکنامکس کے یعنی معاشی حالات کس طرح درست ہو سکتے ہیں؟ جبکہ کرنا کیا چاہیے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ لوگوں سے قرض لے کر مکان بنا لیتا ہے، اب مکان کے پیسے واپس کرنے کی بجائے وہ روزانہ مٹن لا کے پکاتا ہے اور کھا کے سو جاتا ہے، تو لوگ تو اس کا دروازہ توڑیں گے۔ ابھی بھی یہ جو اس وقت نصف بجٹ ہے سود کے اندر جاتا ہے، یہ کن لوگوں نے قرضہ لیا ہے اور وہ کہاں لگایا ہے؟ پاکستان کے اندر تو وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ نہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، نہ سڑکوں کا انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، نہ ہسپتال بہتر ہوئے ہیں، نہ تعلیم گاہیں بہتر ہوئی ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی کی جیب میں تھوڑے سے پیسے ہیں تو وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرائے گا، سرکاری اسکولوں میں داخل نہیں کراتا۔ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ سرکاری اسکولوں کو پیٹرنائز نہیں کرتی حکومت، ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ تعلیم حکومت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ تعلیم جو ہے وہ قوم کا مسئلہ ہے۔ بچہ پڑھے گا تو روزگار ملے گا اسے۔ تو یہ دراصل یہ قومی ایجنڈا ہے جس کو ہمیشہ جماعت اسلامی نے
उठाया है इस झंडे को और इसको लोगों तक, इनके मसाइल का शऊर लोगों तक पहुँचाया। अगर जमात इस्लामी पाकिस्तान में अक्सरियत में आती है और वफाक में आती है, तो जैसे कि बाकी सारी जमातें हमेशा आम आदमी के ऊपर ही सारा बोझ आता है, तो क्या जमात इस्लामी भी IMF की तरफ जाएगी? जमात इस्लामी IMF की तरफ नहीं जाएगी। जमात इस्लामी अपने मसाइल को डेवलप करेगी। पाकिस्तान के अंदर मसाइल कम नहीं है, बददियानती है और बद इंतजामी है, जिसकी वजह से ये हालत हुई है। ना मादनियात कम है, ना हमवार ज़मीनें कम हैं, ना यहाँ पे फसलें कम हैं। मसला मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ कि ये बर्बादी क्यों आई है। अभी दिसंबर है, जनवरी है, अभी गंदम जो है वो नौखेज है, अभी गंदम के सौदे हो रहे हैं। हजार एकड़ गंदम के सौदे पैसे अदा कर दिए जाते हैं। जब गंदम फ्रेश होती है तो यहाँ से ट्रकों पे लगती है और वो अफगानिस्तान से पार जाती है। ये जितने उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब मुल्क इस गंदम के ऊपर पलते हैं, लेकिन यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का किसान है, उसे मुयसर नहीं है। ये बद इंतजामी है। जमात इस्लामी इस बद इंतजामी को रोकेगी, जमात इस्लामी स्मगलिंग को रोकेगी, जमात इस्लामी टैक्स के निज़ाम को अच्छा करेगी। जालिमाना जो हद तक टैक्स लगाए गए हैं, या तो लोग चोरी करते हैं फिर जिंदा रहते हैं, उनकी शरह कम की जाए कि लोग खुशी से टैक्स अदा करें, और लोग टैक्स अदा करना चाहते हैं बशर्ते कि वो टैक्स आवाम के ऊपर लगे, पलट के आए। वो पलट के आएगा तो यकीनन लोग खुशी से टैक्स देंगे। हम IMF के कर्जे भी उतारेंगे, हम IMF के कर्जे भी उतारेंगे और पाकिस्तान को डेवलप भी करेंगे। जमात इस्लामी अगर आएगी तो खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, यहाँ पे अमन आएगा, यहाँ पे रोजगार आएगा, यहाँ पे महंगाई कम होगी। ये सारी बातें जो है ये हमारे एजेंडे के अंदर है, हमने इस पे होमवर्क किया हुआ है बाकायदा। जमात इस्लामी में को कराची में अक्सरियत मिली है, क्यों वो क्या PTI के साथ, इत्तेहाद के साथ क्या अपना लेके आएगी? हाँ, जमात इस्लामी ने अपने झंडे, अपने मंसूर में इलेक्शन लड़ा है और उसके नतीजे में लोगों ने जमात इस्लामी पे एतमाद किया एक हद तक, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। उसकी भी वजह ये है कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, और उससे जमात इस्लामी के मैंडेट को कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो भी सूरत आपको मेहर बनाने के लिए, कराची मेहर मुंतखब आपका करने के लिए आपको किसी न किसी जमात के साथ तो बैठना पड़ेगा। आप किसके PTI के साथ बैठेंगे या आप लब्बैक की तरफ भी जा सकते हैं? ये कोई ऐब नहीं है। इलेक्शन में सीटें हासिल करने के बाद मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने मंशूर के तहत इत्तेहाद करती हैं। उस इत्तेहाद में हम लूजर नहीं होंगे, हम तो अवाम की खिदमत करेंगे। अगर कोई हमारे साथ आता है तो इस वक्त तो नईमुर रहमान साहब कंसेंसस चाहते हैं कि सभी पार्टियां जो है कराची की तरक्की के लिए इकट्ठी हो जाए और कराची जो है फर्स्ट एजेंडा हो, पहले नंबर पे। और उन्होंने कहा हम खिदमत करेंगे, हम काम करेंगे, तुम तख्तियां लगा लेना। तख्ती हमारा मसला नहीं है, जमात इस्लामी का मसला नहीं है तख्ती। जमात इस्लामी यकीनन सबको कोशिश करेगी कि साथ लेकर चले और उससे कराची को बेहतर करना मकसूद है। कराची हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। कराची के अंदर कारोबार आना चाहिए, कराची के अंदर अमन आना चाहिए, कराची के अंदर तरक्की आनी चाहिए, कराची के अंदर सड़कों का और मेडिकल फैसिलिटीज का और तालीम का जो